بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کی اس دوڑ میں جب ہمارے سامنے یہ مصنوعی معیارات رکھ دیے گئے ہیں، مصنوعی مسائل میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے، اور ان مصنوعی مسائل کے حل ہی کو زندگی کا اصل مقصد بنا دیا گیا ہے، انسان واقعتاً اس وقت ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ اس میں اور کسی مشین میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ مشین شاید بیمار نہیں ہوتی، یا ہوتی تو ہے، خراب تو ہوتی ہے، لیکن اس کے جذبات احساسات نہیں ہوتے، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اور انسان کو تکلیف ہوتی۔ بس اس فرق کے علاوہ شاید ہی کچھ رہ گیا۔ ایک دوڑ ہے، ایک بھاگنے کی کوئی مقابلہ ہے، اور ایک سمت ہے بس جس میں بس بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اس دوڑ میں بہت قیمتی چیزیں وہ ہم پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قیمتی چیزوں میں ایک بہت 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 قیمتی شے ہے، اور وہ ہے ہماری فیملی، ہمارے گھر والے۔ ہم جس فیملی کا، جس گھر کا حصہ ہیں، اس میں رہنے والے، اس میں بسنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص زاویے سے مختلف چیزوں کا محتاج بنایا ہے، مختلف اشیاء کا۔ انہی میں انسان کو رشتوں کا بھی محتاج بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو بغیر ماں باپ کے بھی دنیا میں بھیج سکتے تھے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز، کوئی یہ لفظ مشکل بلکہ ناممکن کا لفظ جو ہے، یہ تو انسان کے لیے نا، مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ کی تو قدرت ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے نا جہاں ہماری اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں، یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، یہ ڈومین ہے ہی نہیں سوچنے کا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو دنیا میں لانے کی کوئی تدبیر بن سکتی تھی۔ اچھا، اور یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے۔ چلیں اگر ماں باپ بھی ہوتے، ماں ہوتی، فرض کر لیں، تو ہم دیکھتے ہیں جانوروں کا معاملہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ماں تو وہاں بھی ہوتی ہے، بچہ جنتی ہے، اور ہوتا کیا ہے بھائی، یہ بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، ہرن کا بچہ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مثالیں موجود ہیں کہ وہ بچہ آتا ہے دنیا میں، اور چند ہی گھنٹے کے بعد وہ بھاگ دوڑ اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہے کہ پھر وہ اپنا گھاس کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، کسی حد تک اگر ڈیپینڈنٹ کوئی کسی نسل میں بچہ ہے بھی، ماں کا دودھ پیتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کئی مثالیں موجود ہیں کہ نہیں بھی پیے تو زندہ رہ سکتا ہے۔ تو انسان کی ترتیب اگر یہ بن جاتی، معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح عورتیں جو ہیں بچہ جن دیتی ہیں، بچہ 2-3 گھنٹے کے اندر اٹھتا، بھاگتا، دوڑتا، اور اپنا کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر لیتا، اپنے منہ میں نوالا ڈال دیتا، گھاس کے پتے توڑ کے کھا لیتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ بات سننے میں جتنی مضحکہ خیز لگ رہی ہے، اس کی سمجھ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کہتے کس کو ہیں؟ جانور نہیں کہتے نا انسان کو، ہم انسان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انسان کا ایک خاص وصف ہے نا جو جانوروں سے اسے الگ کرتا ہے۔ اس میں وہ بات میں نہیں کر رہا، اس میں عقل ہے، اس میں زبان ہے، اس میں سمجھ ہے، اس میں روح ہے، اس میں شعور ہے، یہ چھوڑ دیں ابھی میں بات کر رہا ہوں اس پوائنٹ آف ویو پہ جہاں بھی ہم موضوع ہمارا ہے۔ اور وہ جو فیملی سسٹم ہے، فیملی سسٹم، ماں باپ ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا محتاج بنایا ہے
پیدائش کے بعد، جو اشرف المخلوقات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ ترین تخلیق ہے، جو انسان خود سمجھنے سے قاصر ہے، اتنی ترقی کر لی اس نے، چاند تک پہنچ گیا اور آگے پہنچ گیا، لیکن انسان کو نہیں سمجھ سکا ابھی تک. اس کے دماغ کو، اس کے اعضاء کو، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیسے انسان سمجھ پائے؟ سمجھ ہی سے باہر ہے اس کی. کیسے اللہ نے یہ تخلیق بنائی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ اتنا سپر ڈپر کمپیوٹر جو ہمارے دماغ میں لگایا اللہ تعالیٰ نے، یہ جو ہماری ترتیب بنائی ہے، یہ تو آج کی سائنس فیل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اتنے اعلیٰ ترین نظام اور اتنے زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں اتنی اعلیٰ مخلوق انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہو جانے کے بعد اس بچے کو کیسا مفلوج، کیسا محتاج، کہ اس کی ماں اگر اس کے منہ میں دودھ نہ ڈالے تو وہ بھوکا مر جائے گا. یعنی اگر اس کو کوئی کھلانے پلانے والا نہیں ہے تو بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کے منہ میں دودھ ڈالنا پڑے گا اس کو زندہ رکھنے کے لیے. وہ اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتا، وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا ہوں، میں زندہ ہوں، اس بات کا بھی نہیں پتا اس کو. تو اور ذرا نوٹ فرمائیے کتنے دن تک کی ترتیب ہے یہ. چلو 1-2 گھنٹے کی بات ہوتی، 1-2 دن کی بات ہوتی، 1-8 مہینے کی بات ہوتی. اللہ اکبر. صورتحال یہ ہے کہ 2-2.5 سال تک تو وہ بچہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھا سکے، وہ اپنے منہ میں کوئی نوالا ڈال سکے. 2-2.5 سال کے بعد بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے 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 کم از کم 6-7 سال کی عمر، یعنی 7 سال ایک ایوریج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں وہ بچہ پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے. یہ انسان ہے، انسان، اور اتنا محتاج ہے کہ اگر اس کو کھلانے والا کوئی نہ ہو، اس کو پلانے والا کوئی نہ ہو، اس کو پالنے والا کوئی نہ ہو، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو. ایک بچہ رات کو تکلیف میں ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کی اور کوئی مسئلہ ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتا. کسی عجیب بات ہے. کم از کم بتا تو پائے کہ بھئی میرے درد ہو رہا ہے، میری تکلیف ہو رہی ہے، میں اس پریشانی میں ہوں. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تعلق روحانی رکھا ہے نا ماں کے ساتھ. یہ ماں کی عظمت اس لیے ماں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کنیکشن رکھا ہے نا اس بچے کے ساتھ. وہ کتنی عجیب بات کہیں کسی میں پڑھ رہا تھا تو عجیب اس سینس میں کہ بعض باتیں ایک نئے انداز سے سمجھاتی ہیں کچھ ہے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ اگر ایک بات انداز چل رہا تھا کہ ماں کے احسان کیا ہے، تو کہا کہ تیری ماں اگر تجھے جننے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اگر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی اور تجھے نہ پالتی تو بھی اس کا احسان یہ کافی تھا تیرے اوپر کہ اس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے پیدا کرنے کی جو تکلیف اس نے جھیلی. کہاں کہ اس کے بعد راتوں کو جاگنا، اور پھر باپ جو ہے وہ ایک انسان ہے، ایک آزاد ہے. دیکھیں نا، مغرب اسی لیے تو پاگل ہوا ہے. یہ جو جنگ ہے عقل اور شعور کی جس نے دنیا کو بابلا کیا ہوا ہے، آج مغرب پچھتا رہا ہے. مغرب کے سرکردہ لوگ پچھتا رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، انسینٹیوز دے رہے ہیں، لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں فیملی بنانے کے لیے، کیا کیا کچھ، وہ کیونکہ ان کا مستقبل خطرے میں اسی لیے ہے کہ یہ اس جھنجٹ میں، اس مصیبت میں کون پڑے بھائی. ان کو انسینٹیوز دے کر، پتہ نہیں کس کس طرح سمجھا کر، ان کی کاؤنسلنگ کر کے، نفسیاتی حربوں کے ذریعے ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ شادی کرو اور بچے پیدا کرو. اس کے بعد یہاں تک کہ بھائی ٹھیک ہے ان بچوں کو ہم پالیں گے. لہٰذا وہاں پر ایک پورا نظام ہے کہ وہ پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈے کیئر سینٹرز میں اور دوسرے اداروں میں اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے سے ان بچوں کو پالا جاتا ہے کہ بھائی بچے تو ہوں تاکہ مستقبل سیف ہو ہمارا. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں نوجوان نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بوڑھے ہی بوڑھے ہیں، حیران ہیں، وہ پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں. لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں خدا کے لیے شادیاں کرو، والدین بنو، اور وہاں پہ لوگ اپنا سر پیٹتے ہیں. کون بنے گا بھائی والد، کون بنے گا والدہ؟ یہ تو مصیبت ہے، عذاب ہے. یہ تو ایک آدمی، ابھی والدہ کی میں نے مثال دی، اس کی تو کیا ہی مثال ہم دیں، والد کی بات کریں نا. یعنی کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بالکل لگا کر کھپا کر اپنی امنگیں، اپنی مرضیاں، اپنی چوائسز سب ختم ہو گئی اس بیچارے کی. بیچارہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ڈالا ہے اس کے اندر، یہ چوائس نہیں ہے اب اس کے پاس. کوئی ڈھیٹ ہو جس کی فطرت مست ہو گئی ہو تو بات اور ہے. برے سے برا آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ لوگوں کا مال لوٹ کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر کس کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے؟ اپنے بچے کے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کے غلط عمل کو، بات سمجھیے. مجبور وہ بھی، وہاں پھنسا ہوا ہے وہ بھی، بھاگ نہیں سکتا اس سے، وہ بھاگ نہیں سکتا. بڑے سے بڑا قاتل بھی لوگوں کے ساتھ ظلم ستم کا معاملہ کر کے اپنے بچوں کو آ کے کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا اس کو پہنا کر، کھلا کر جو ہے وہ پالتا ہے. پھنسا ہوا ہے آدمی.
لہذا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے جس کو ہم باپ کہتے ہیں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اپنی مرضیاں ختم کر کے، اپنی ساری آزادی ختم کر کے، اپنی خواہشات کو کس طرح سے وہ مارتا ہے۔ وہ شادی کر کے کیوں لایا تھا؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، لیکن بچہ ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ پھر بچہ پہلے آ جاتا ہے، اس کے مسائل پہلے آ جاتے ہیں اور اپنی خواہشات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ نارمل بات ہے، یہی وہ شے ہے جو ترتیب ہے۔ ہمارے ماں باپ نے بھی یہ قربانی ہمارے لیے دی تھی تو ہم آج یہاں بیٹھے نا، اب ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی پڑیں گی۔ یہ مطلب یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ترتیب ہے یہ۔ اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنا محتاج کیوں بنا دیا بھائی؟ اتنا محتاج بنا دیا، اور ایک دو دن نہیں بنا دیا، کئی سالوں تک بنایا، کئی سالوں تک، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ فیملی کسے کہتے ہیں، تاکہ انسان اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے میں، اس کی ترتیب کو سجانے میں انسان کو باندھا ہے رشتوں سے۔ اور یہ رشتے جس کا آغاز ہوتا ہے والدین اور اولاد کے رشتے سے نا، سب سے پہلا رشتہ تو یہی ہے نا، ماں کا رشتہ ہے، پھر باپ کا ہے، پھر بہن بھائی ہیں، پھر بہن بھائی کا رشتہ ایک اور اینگل سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر وہ ترتیب آگے بڑھتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے ایک شخص کی، ایک عورت کی، ایک مرد کی، تو میاں بیوی کا رشتہ ہے، پھر اس کے بچے ہو گئے تو اب وہ اولاد ہے، پھر اولاد کی اولاد ہے، اور نہ جانے یہ پھر ترتیب ہم جانتے ہیں، پھر اپنے بہن بھائیوں کی اولادیں ہیں، پھر چچا تایا ماموں خالہ، اور یہ ساری چیزیں ہیں جن کی اپنی ایک الگ دنیا، ایک اپنا الگ پیار، ایک اپنی الگ توجہ۔ دادا دادی کا جو پیار ہے، نانا نانی کا جو پیار ہے، اس کی کوئی کوانٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، سائنس وضاحت ہی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی واحد چیز ہے جو اپنے سے زیادہ اپنے والے سے اٹیچ ہو، یعنی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں ہوتا جو دادا یہاں بیٹھے ہوئے نا سارے، سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ وہ اندر سے جو سیلاب آتا ہے نا محبتوں کا، اور ایک عجیب کیفیت انسان میں کرنٹ دوڑتا ہے اپنے بچے کا جو بھی تھا اس سے 1000 گنا زیادہ اپنے پوتے کو پوتی کو دیکھ کر، نواسے کو نواسی کو دیکھ کر آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، خوشی سے پھٹنے لگتا ہے اندر اس کی رگیں کہ یہ میرے بچے کا بچہ ہے، میری بچی کا بچہ ہے۔ الگ دنیا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتے آپ، اس پیار کو آپ تول نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے باندھا ہے انسان کو اور مجبور رکھا ہے اسے ان رشتوں کے ساتھ، جن کو ملے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، ان سے پوچھو جن کو نہیں ملے ہوئے، پھر پتہ چلے گا۔ جس شخص کو نہیں ملے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں رکھی نا ہمارے معاشرے میں، ایسا تو نہیں ہے کہ سب کو سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں لاکھوں کروڑوں نارمل انسان پیدا ہوتے ہیں، وہیں چند ایک کیا ہوتے ہیں، ایب نارمل بچے بھی پیدا ہوتے ہیں نا۔ تو جہاں وہ ان کے ماں باپ کے لیے ذریعہ آخرت اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، وہ اپنی جگہ ایک پورا فلسفہ ہے، لیکن میں جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں کیوں رکھی ہیں ہمارے سامنے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی یہ ہو سکتے تھے، ہم بھی یہ ہو سکتے تھے۔ تو اسی طرح بغیر ماں باپ کی، یعنی ماں پیدائش کے بعد مر گئی، اب وہ بچہ ہے بغیر ماں کا ہے، بغیر باپ کا ہے، مثال کے طور پر یتیم ہو گئے بہت سے بچے بچپن میں، بہت سو کے دادا دادی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں دادا دادی نعمت کس شے کا نام ہے، لیکن اگر وہ کسی کو دیکھیں گے، کسی دادا کو اپنے پوتے یا پوتی سے پیار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس نعمت کا نام ہے، یہ شے کیا ہے جو ہمیں نہ ملی۔ تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تو ملا ہوا ہے مفت میں، یہ ماں باپ جو ہماری خدمت کو لگے ہوئے ہیں صبح شام، جنہوں نے ہمیں پالا، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں ماں باپ نے پالا ہے، روٹین میں ہے بھائی، کوئی احسان تھوڑی کیا ہم پہ پالا ہے، ہم پہ لو بھائی مسئلہ حل ہو گیا۔ ہماری اولاد بھی کل کو ہم کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہوتی کہ کون سا احسان کیا آپ نے، آپ کو آپ کے ماں باپ نے پالا، آپ نے ہمیں پال دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ بہن بھائی جن کے نہیں ہیں ان سے کوئی پوچھے جا کر کہ بہن بھائی نعمت کسے کہتے ہیں، ہم تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے۔ جس گھر میں اکلوتا بچہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ بہن بھائی کہتے کس کو، نعمت یہ کیا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ کوئی ہو جو اس کے ساتھ کھیل سکے، اس کے جذبات سمجھ سکے، اس کی لینگویج میں اس سے بات کر سکے۔ تو بہرحال یہ کہ جن کو ملے ہوئے ہیں اس کو ٹیکن ایز گرانٹیڈ، انسان کی فطرت بڑی خطرناک ہے، اس کو مفت میں لیتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ تو میرا حق تھا۔ جس کو نہیں ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور وہ مل کر چھن جائے تو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ بات کیا ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فیملی کے ساتھ انسان کو رکھا ہے، اور اس کی آزمائش میں ایک بڑا حصہ اس فیملی کا رکھا ہے، اور چوائس نہیں دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اپنی مرضی سے اپنے ماں باپ چن لو۔
یہ ماں باپ اور بہن بھائی یہ اللہ نے جو دیے ہیں اپنی مرضی، اللہ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، انسان کی مرضی نہیں پوچھی اس سے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے نہ ملے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے اچھا کام نہیں کیا، تو نے ظلم کیا میرے ساتھ، معاذ اللہ۔ تو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تیار رہے یہ بات جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یا اللہ تیرا فیصلہ غلط تھا، تو نے مجھے ماں یا باپ یا بہن یا بھائی اچھے نہ دیے۔ کیسے کہے گا اللہ کے سامنے؟ کہے گا کوئی کھڑے ہو کے؟ اور اگر کوئی کہنے کی یہ مجال رکھتا ہے تو کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان ہے اس کا، اللہ کی قدرت، اللہ کے فیصلوں پر ایمان ہے اس کا؟ تو جان لیجئے بھائی اس بات کو، یعنی یہ سارا موضوع جو میں تمہید باندھ رہا ہوں، شیطان جس طرح سے انسان کو جکڑتا ہے، پکڑتا ہے، اس کو انسان اکیلا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بارہا اس طرف اشارہ فرمایا ہے، مثالیں دے کر فرمایا کہ جس طرح ریوڑ سے کوئی بکری علیحدہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھیڑیا اچک جاتا ہے، اچک لیتا ہے، وہ خطرے میں آ جاتی ہے وہ بکری، وہ بھیڑ۔ اکیلا انسان بڑی آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ کسی چور اچکے ڈاکو کی لے لیں یا شیطان کی لے لیں، جتنا اکیلا ہوگا اتنا آسان شکار ہوگا۔ اور اس اکیلے پن کو پسند نہیں کیا ہمارے دین نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ زندگی دیکھتے جائیے آپ۔ قرآن کی بات کریں تو عجیب بات سمجھ آتی ہے، ہر اتنا بڑا قرآن، اتنا عظیم کلام، ہر تھوڑی دیر کے بعد فیملی کا تذکرہ ہے، فیملی کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ بھائی اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ گھر والوں کو نہ بھول جانا، حکم دے رہا ہے اللہ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ گھر والے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میری بیوی، شوہر، بچے، سب آ گئے اس میں۔ پھر اور آ گیا یہ عجیب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ فرمایا کہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہوگا کل قیامت کے دن، تو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ بات فرمائی، سورہ زمر میں اور سورہ شورى میں فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ 2 دفعہ فرمایا قرآن میں۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا بھی وہاں پر نقصان اٹھایا، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ میں جاتا ہوا جب کوئی دیکھے گا، سب سے زیادہ نقصان میں یہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ خسران المبین۔ پھر آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان رشتوں کی وضاحت کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں، ان سے چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ کتنی عجیب بات ہے، گھر والے جو ہیں یہ تمہارے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ یہ گھر والے میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں۔ یہ دشمنی کیا ہے؟ کبھی موضوع تفصیل سے اس کو بھی سمجھیں گے۔ یہ دشمنی یہ ہے کہ ان پر توجہ نہ دی تو یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کو اگنور کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے حقوق پورے نہ کیے تو پھر یہ تمہیں کل جہنم میں لے جانے کا کیا بن جائیں گے؟ سبب بن جائیں گے بھائی۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں نا، جاب جو بھی نوکری کر رہے ہیں، وہ نوکری آپ کی دشمن ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر اس نوکری کے تقاضے پورے نہ کیے تو جو پیسہ ملا وہ کون کیا کہلایا؟ حرام۔ مارے گئے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہوتی ہیں، آج کل کے زمانہ تو بڑا یہ ڈیجیٹل ہو گیا تو چیزیں عجیب سی لگتی ہیں۔ میرے دادا تک کی مثال مجھے یاد ہے، اپنی وائف یعنی میری دادی کو بیری کہتے تھے۔ بیری کہتے ہیں دشمن کو، پرانے لوگ جانتے ہیں اپنی بیوی کو دشمن کہہ کر، بیری کہہ کر بلانا، یہ دشمن ہے بیوی۔ کیوں بھائی؟ او بھائی اس کے حقوق پورے کرنے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ کل پکڑ لے گی، کل اللہ کے ہاں گریبان پکڑ لے گی، میرا اس کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے دشمن ہیں، یہ خیال کرو، چوکنے رہو۔ اور دیکھیے اس دشمنی کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ یہ دشمنی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ آگے فرما رہے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو۔ یہ ہے دشمنی کا حل۔ اس دشمنی کا حل کیا ہے؟ کیا کرو؟ ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، ان سے بخش دو ان کو۔
اللہ اکبر. یہ شیطان انسان کو بتاتا ہے کہ تیرا باپ بڑا ظالم آدمی ہے، تیری ماں جو ہے نا وہ صحیح عورت نہیں ہے، تیرا بھائی جو ہے وہ دنیا کا سب سے برا آدمی ہے، تیری بہن جو ہے نا وہ نامعقول عورت ہے اس دنیا کی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان پھر انسان کے دماغ میں ایسے وسوسے ڈال کر اس کو بدزن کرتا ہے اپنے ان رحمی رشتوں سے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ رحم میری صفت رحمت سے ہے، جو ان کو کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا، جو انہیں جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. ہمارے معاشروں میں پھیلی ہوئی یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں نا، جو جسمانی بیماریوں کی صورت میں مزید سامنے آ رہی ہے، بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز، اور یہ میں کوئی مولوی کی زبان میں بات نہیں کر رہا بھائی، کسی بھی جا کر پڑھے لکھے ڈاکٹر سے بات کر لیں، وہ آپ کو یہی بات سمجھائے گا. یہ بیماری نہیں ہے، نہ بلڈ پریشر بیماری ہے، نہ یہ ذیابیطس یا ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیماری ہے، شوگر جس کو عرف میں کہا جاتا ہے، اور یہ ہارٹ اٹیک اور یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ سٹریس ہے، سٹریس، یہ تناؤ ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ فکریں ہیں، وہ انڈیو فکریں ہیں جو دماغوں کے اوپر ہم نے، اور ان کے اندر آپ یقین کیجئے میجر پارٹ کیا ہے، بڑا حصہ کیا ہے؟ یہ رشتوں کی کاٹ ہے. کیونکہ انسان بھاگے جتنا بھاگ سکتا ہے، بندھا ہوا ہے اندر سے. مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لے کہ میں جی سکتا ہوں اپنے گھر والوں کے بغیر، اپنے بہن بھائیوں کے بغیر، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اندر سے ٹوٹ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا، اندر سے اس کی سوچ سڑ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، نہیں جھیل پائے گا زندگی کے معاملات کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی فرمانے تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رحمی رشتوں کے ساتھ پیار محبت سے بیٹھو، نبھاؤ ان کے ساتھ. اور پھر جو میں بات یہاں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کتنی ایک ہی بات کافی تھی، وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، کافی تھا. نہیں بھائی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا تینوں کے معنی ایک ہیں. ہم کیا کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو. مطلب یہ بنا کہ بھائی یہ برتن جہاں رکھے ہوں گے ایک ساتھ تو کیا ہوگا؟ ان میں ٹکراؤ ہوگا. یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. انسان کوئی دنیا کے دو ہو نہیں سکتے جن کی سوچ 100% ایک ہو، جن کے خیالات 100% ایک ہوں. ہر آدمی اپنی دنیا سے، اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہا ہے نا. میں آپ کو جہاں سے دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے نا، آپ وہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے، میں وہاں سے نہیں دیکھ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی اس دنیا کی ترتیب ہے. اب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو مارجن دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے وسعت قلبی دکھا. اور دیکھیے کیسی کیسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث اصلاً یہاں پر ہیں. سمجھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کر دے، جنت کے وسط میں اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یہ 99% اس حدیث کا اطلاق کہاں ہو رہا ہے؟ یہ رشتہ داری میں ہو رہا ہے. سمجھیے اس بات کو، کیونکہ یہاں آنا کے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی، اللہ اکبر، کیا حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی اس حدیث کو سننے کے بعد اگر ہمارے دل مچل نہ جائیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. یہ کس کے لیے ہے؟ سمجھیے. ہاں یہ باہر والوں کے لیے ہے، لیکن آپ یقین کیجئے 99% میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا اطلاق ہماری زندگیوں میں فیملی لائف میں ہوتا ہے. فیملی، رشتہ دار، اور اس کے اندر بھی ظاہر پہلا دائرہ یہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ. اللہ اکبر. شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ اس میں اچھا رہے معاملہ. وہ کبھی ماں باپ کو بہکاتا ہے. جب ماں باپ ہوتے ہیں نا، اوپر غالب بچہ ہوتا ہے 14 سال کا، 15 سال کا، 13 سال کا، تو شیطان کا اصل وار ہوتا ہے ماں باپ کے اوپر. چھوٹا بچہ ہے ابھی، اور وہ ماں باپ جو ہے نا وہ اصل میں زیر عتاب ہوتے ہیں. پھر شیطان کے وہ برغلا رہا ہوتا ہے، یہ بگڑ رہا ہے، یہ خراب ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ویسا ہو رہا ہے، اس کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو. وہ ڈانٹ اور ڈپٹ اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. اور جیسے جیسے یہ بازی پلٹتی ہے، اب ادھر ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں اور ادھر ہاتھ کمزور ہیں، ادھر کندھے چوڑے ہو رہے ہیں، ادھر کندھے جھک رہے ہیں. اب یہ شیطان بھی اسی حساب سے کیا کرتا ہے، اب سارا زور ادھر لگاتا ہے. یار یہ کیا ماں باپ ہیں، یہ کیا مصیبت ہیں، یہ کیسے ماں باپ ہیں یہ. پھر وہ سارا حساب ادھر پورا ہو رہا ہوتا ہے. بہن بھائیوں کے خلاف ورغلانا،
वसवसे डालना, इंसान को अंदर से तोड़ना। अब देखिए, मैं जो बार बार अर्ज कर रहा हूं, कुरान जैसी इतनी अजीम किताब, अब देखिए बड़े बड़े अंबिया, इतने बड़े अंबिया, रसूल, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, बड़े बड़े काम करते हुए, और अपनी दुआओं में जिक्र किसका? अपनी औलाद का, घर वालों का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बना रहे हैं, घर की तामीर हो रही है, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने बड़े लोग, दुनिया के आला तरीन लोग आला तरीन काम कर रहे हैं, और दुआ क्या मांग रहे हैं? अल्लाहु अकबर। वो दुआ अल्लाह ताला ने कुरान की जीनत बना दी और मेरे और आपके लिए जारी फरमा दी। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। खुद भी आ गया, औलाद भी आ गई, वालिदैन भी आ गए। फिर वालिदैन की बात करें तो अल्लाह ताला किस तरह से पूरा वो चैप्टर कुरान का, आप देखिए सूरह बनी इसराइल, अलग मुकामात हैं, सूरह लुक़मान में भी है और जगहों पर भी है। सूरह बनी इसराइल तो देखिए जरा, क्या अजीब मुकाम है। उफ तक ना कहो अपने वालिदैन को। उफ कब कहता है इंसान? जब इंसान उकता जाता है, बेजार हो जाता है, यार क्या मुसीबत है, उफ तक नहीं कहना भाई। लड़ना और चीखना और चिल्लाना, आर्ग्यू करना और उनके सामने हक बात का झंडा बुलंद करके ये समझना बड़े बड़ा कारनामा अंजाम दिया। भाई तुम ज्यादा पढ़ लिख गए हो, ठीक है, तुम्हें दुनिया की मालूमात ज्यादा मिल गई हैं, ठीक है, तो अल्लाह के बंदे तुझे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए हड्डियां भी उन्होंने ही गलाई हैं, जिनको तू आज ऑकवर्ड समझ रहा है, दकियानूसी समझ रहा है, जाहिल समझ रहा है, अपने से कमतर समझ रहा है। वो अगर ना अपना खून तेरी रगों में डालते, ना अपनी हड्डियों का गूदा तेरे हड्डियों में डालते, तो आज होता है इसी पढ़ा लिखा और समझदार और बाशऊर। तो उफ तक ना कहो। अपने कंधों को आजिज़ी के उनके सामने झुका कर रखो, इज्जत और इकराम से, ताजीम के साथ उनके साथ बात करो, झड़कना नहीं हरगिज गलती से भी। और देखो दुआ करते रहो उनके लिए। दुआ सिखाई अल्लाह ने, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस दुआ के अंदर इंसान को खुद से सबक भी मिला। या अल्लाह उन पर रहम फरमा, बात खत्म हो गई नहीं, या अल्लाह उन पर रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझ पर रहम किया, मुझे उन्होंने पाला। और लफ्ज भी अल्लाह ने रब का इस्तेमाल किया यहां पर, अपना वस्फ है। रब कौन है? अल्लाह है ना, पालने वाला। अल्लाह ने वो रब्बयानी, ये मेरे वालिदैन ने मेरे साथ जो किया, ये मेरे वालिदैन ना मुझे अगर खिलाते पिलाते, ना मुझे पालते, ना मुझे आज, अल्लाह अकबर। तो बात समझिए। और फिर कुरान जिस तरह बार बार दुआएं सिखा रहा है, दुआएं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन। अल्लाह ये मेरी बीवियां, ये मेरी औलादें, या अल्लाह इनसे मेरी आंखों की ठंडक अता फरमा। दुआएं सिखा रहा है अल्लाह ताला, कुर्रता अयुन, मेरी आंखों की ठंडक इन्हें बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, मुझे मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे, मेरे घर वालों को मुत्तकी कर दे, नेक कर दे। कल कयामत के दिन नफ्सा नफसी का आलम अपनी जगह हो गया। वहां हर शख्स एक मरहला आएगा, ना कोई माँ बाप कोई बेटे को पहचाने की, ना कोई बहन भाई, ना कोई औलाद, कोई शौहर भी, कुछ नहीं। उस वक्त तो आलम ही होगा। अल्लाह ताला उस वक्त की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन जरा सा ठहराव जब आएगा ना, वो मरहला जब खत्म होगा, वो सुकून का एक खास तौर पर वो अफलोग के जिन पर अल्लाह रहम फरमा देगा, और वो सुकून की सांस से अल्लाह ने माफ कर दिया जी, जन्नत मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सबसे पहला ख्याल किसका है? यानी जैसे किसे कहते हैं याददाश्त वापस आ गई है। एक शख्स की याददाश्त गुम, कुछ नहीं याद आ रहा उसको, जैसी याददाश्त आई तो पहले ही लम्हे में उसके ज़हन में क्या बात आई कि जो सबसे ज्यादा अहम थी उसके लिए। ऐसा है कि नहीं है? तो अब देखिए कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, मैंने शुरू में आयत भी पढ़ी थी, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, तो जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। अब ये वो मरहला होगा जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, साइन ऑफ रिलीफ। उससे पहले तो होश उड़े में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जहन्नम है कि जन्नत है, यानी उस वक्त तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही नामा अमाल दाएं हाथ का मतलब यह हुआ कि पास जन्नत, ओह अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन अगली बात क्या है? पहला तो अल्लाह ने फरमाया फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, इसका तो फैसला हो गया कि इसका हिसाब आसान होगा। मुराद क्या है कि इसका फैसला हो गया कि ये जन्नत में जाएगा। अब जैसे ही होश आया, याददाश्त वापस आई, दिमाग ठिकाने आया, अगली बात क्या फरमाई जा रही है? वह यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, दौड़ता हुआ जाएगा अपने घर वालों के पास, मसरूर, शादमान, खुश खुश। जैसे ही होश आया, पहला ख्याल किसका आया? घर वालों का।
اس وقت تو وہاں شیطان نہیں ہے نا بہکانے کے لیے. ابھی تو شیطان بتا رہا ہے کہ یہ گھر والے تمہارے بڑے برے ہیں، مصیبت ہیں، بوجھ ہیں، نامعقول ہیں، بے وقوف ہیں، مصیبت ہیں، تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. یہ سب شیطان نے دماغ میں ڈال دیا. اس وقت تو شیطان نہیں ہے نا، اس وقت تو عقل ٹھکانے ہوگی. تو سب سے پہلے اپنا یہ کامیابی کا جیسے ہی پروانہ ملا تو بھاگتا ہوا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، بھاگتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا گھر والوں کی طرف، اور خوش خوش جا کے انہیں. اور یہ کون سے گھر والے؟ جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھی کہاں ہیں؟ کامیاب لوگوں میں. وہ جا جا کر مل رہے ہوں گے، گلے مل رہے ہوں گے، مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے. بیٹا آ رہا ہے بھاگتا ہوا باپ کے ساتھ مل رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے ماں کے ساتھ مل رہی ہے، دعائیں چل رہی. وہ پاس ہو کہ جب ادھر آ رہے ہیں تو اب ہوش ٹھکانے تو گھر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ اب اس کا بڑے بیٹے کا حساب چل رہا ہے. پتہ نہیں یا اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. وہ باہر نکلا سیاہ چہرے کے ساتھ، الٹے ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال پکڑ کے، ہائے یہ کیا ہوا. اور اگر وہ نکلا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کے، بھاگتا ہوا آیا اور دوڑ کر آ کے باپ کے گلے لگ گیا. اور اس کے مقابلے میں اگلی بات فرمائی وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس کو نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. جس کی تفسیر کچھ یوں کی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کے لیے فرشتہ جب اس کو کہے گا تو وہ ہاتھ اپنا پیچھے لے جائے گا. کس میں ہمت ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کے اپنا کیونکہ یہ تو جہنم کی کہہ لیجئے کہ پروانہ ہے نا، یہ تو ٹکٹ ہے جہنم کا، اللہ معاف فرمائے. تو ہاتھ پیچھے لے جائے گا اپنا ایسے چھپا کر، تو وہیں پیٹھ کے پیچھے اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھمایا جائے گا. آج کے دن کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچت نہیں ہے. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ کون سی تدبیر کرو گے آج بچنے کے لیے؟ کون سی رشوت سفارش، کون سی جگاڑ لگاؤ گے آج بچنے کے لیے؟ آج نہیں ہے کچھ بھائی. تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، یہ تو بات ہو گئی موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، دوزخ میں داخل ہوگا. اب دیکھیے اوپر جو بات آئی تھی نا، کیا آئی تھی؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں میں جائے گا دوڑتا ہوا مسرور، خوش شادمان. اس کے اوپر کمنٹ آ رہا ہے، تو اس کو جہنم کا پروانہ مل گیا، تو غم گیا غم سے. تو کمنٹ کیا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی؟ انه کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر والوں میں بڑا مست تھا. دنیا میں اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ نہیں کیا جو اس کو کرنا تھا. مستی میں، مزے میں، تفریح میں. گھر والوں کے ساتھ تعلق بھی ہے تو مستی اور مزے کا تعلق ہے بس، دین کا تعلق نہیں. اس مستی اور مزے کے تعلق کی سب سے بدترین مثال کیا ہے کہ میرا بھائی اگر میرے کام آ رہا ہے تو وہ اچھا ہے، اور اگر میرے کام نہیں آ رہا تو بھاڑ میں جائے. میرا باپ میری ساری خواہشیں پوری کر رہا ہے تو بڑا زبردست باپ ہے، میری جائز ناجائز خواہشات کے لیے اپنی جہنم خرید رہا ہے، حرام کما رہا ہے، میرے سارے اللہ تللے پورے کر رہا ہے، عاشیاں کرا رہا ہے، میرے باپ کی کیا بات ہے. لیکن اگر وہی باپ حلال کما کر نیکی کی راہ پر رہنے کی تلقین کر رہا ہے، غلط کام سے روک رہا ہے، تو یہ کوئی باپ ہے؟ یہ کیسا باپ ہے؟ مزے کا تعلق ہے، مستی کا. میری ماں میری مستیوں میں رکاوٹ نہیں ہے تو کیا ہے، میرے لیے آئیڈیل ماں ہے. لیکن اگر وہی ماں نصیحت کر کے مجھے غلط اور صحیح کی پہچان، یہ کیسی ماں ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ ہر تعلق کی بنیاد یہ ہے. آج میرے مزے مستی عیاشیاں، میری مدد جہاں مجھے ضرورت ہو یہ سارے کھڑے میری مدد کرنے کے لیے، تو مجھے گھر والے اچھے ملے. ہاں اگر یہ میری ضرورت کے وقت میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ تو بیکار ہو گیا، سب غلط ہو گیا. اور میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ؟ میں ان کی ضرورت کے وقت کہاں ہوں؟ میں ان کے کتنا کام آ رہا ہوں؟ یہ تو سوال ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کرائیٹیریا ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ شیطان ڈالتا ہے دماغ میں، وہ ذرا ذرا سے ذروں کو پہاڑ بنا کے دکھاتا ہے. دیکھو تم فلاں دن کام آئے تھے اپنے بھائی کے، لیکن تمہارے بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لو بھی مسئلہ ختم، چیپٹر کلوز. مجھے بھائی اچھا نہیں ملا، آج زندگی بھر شکل نہ دیکھوں گا. اور جناب بیٹھے ہوتے ہیں، جی مجھے تو گھر والے ایسے ملے، بس میں کیا بتاؤں. اللہ کو جا کے بتانا، اللہ بتائے گا کہ ہاں تو میرے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، میں نے تجھے جو رحم دیا، جو رحمی رشتے دیے، تو ان پر اعتراض کر کے میرے سامنے بتا رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، تجھے فلاں کا بیٹا بنا کر، فلاں کا بھائی بنا کر، فلاں کا شوہر بنا کر، بیوی بنا کر مجھے بتا رہا ہے. تو بھائی یہ آزمائش کے سلسلے ہیں، آزمائش کے سلسلے. اب دیکھیے بات سمجھیے، یہ فیملی کی طرف سے بدزن کرنا شیطان کے کام کی چیز ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بہت سارے حصوں میں رکھا ہے کہ جسمانی وجود نظر آتا ہے ہمیں، ہم اسی کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے چکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس جسمانی وجود کے ساتھ ایک روحانی وجود بھی ہے نا، جو بڑا خاص موضوع ہے قرآن اور حدیث کا. اس کو تھوڑا سا میں اور وسیع کر رہا ہوں. انسان کی سوچ جس کو آج تک سائنس سمجھ نہ پائی، یہ ایموشنز، جذبات، خوشی، غم، یہ انسان کی جو وجود یہ ہے نا، اس کے ساتھ اس کا آج کی زبان میں جو پیرا میگنیٹک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کچھ ایسی شعائیں ہیں اس کے جسم کے اس کے گرد جو اس پر اثر ڈالتی ہیں اور وہ ان پر اثر ڈالتا ہے. یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا پورا کنسپٹ میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا. تو میں جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان ان سارے جذبات اور احساسات کو اپنے اندر پاتا ہے تو اوپر سے، یعنی اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ کچرا پڑا ہے، آپ اس پر مٹی وٹی چادر وادر کچھ ڈال کے دبا دیں تو کیا کچرا ختم ہو گیا؟ ختم نہیں، وہ اندر موجود ہے، بلکہ اندر اور سڑ جائے گا. وہ تو اپنے بھائی سے جتنی چاہے نفرت کر کے اس کو آگ کر دیں، اس سے اس کی شکل نہ دیکھیں، اس کو برا بلا کہیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور یہ سمجھے کہ میں آسانی مجھے مل گئی، نہیں بھائی، اندر ایک ٹیومر، یہ ٹیومر شاید دماغ میں نہ ہو، جسم میں نہ ہو، روح کے اندر، اور وہ کینسر بن جائے گا وہ. اور روح جب بے چین ہوتی ہے، جب انسان کا یہ روح الگ چیز ہے، پیرا میگنیٹک ریزسٹنس الگ ہے. ابھی اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے، وہ حصہ ہمارا جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، تو اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں. بعض دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں بلا وجہ غم زدہ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا سبھی کچھ تو مل گیا یار، اور کیا رہ گیا، اور کون سی چیز رہ گئی ہے. لیکن وہ اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک تشنگی ہے. پتہ نہیں ہر انسان اس چکر میں کہ مجھے کچھ نہ ملا. جو ایک وقت سے بھوکا ہے وہ تو چلو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. جو کھا کھا کے ڈکارے مار کر گردنوں تک گلوں تک بھر کر بیٹھے وہ بھی بےچارے اسی چکر میں کہ مجھے کچھ نہ ملا. ایک دفعہ کلاس میں بات ہو رہی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میں نے کہا بیٹا جلدی سے ایک بچے کو میں نے کہا کہ بتاؤ کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تو پریشان ہو گیا، سوچتا رہا. ایک اور سے میں نے کہا بھی آپ بتاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، تو حیران ہو کر سوچ رہا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہ کتنی غلط انداز میں اپنے بچوں کی ہم تربیت کر رہے ہیں، ہماری نیگیٹیوٹی ہمارے بچوں میں جا رہی ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا نعمت یاد نہیں آ رہی اللہ کی کوئی؟ سوچنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے کون سی نعمت دی. میں نے کہا اچھا، ایک کو میں نے اٹھایا، میں نے کہا اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھو، ذرا پٹی باندھی اس کی آنکھوں پہ. میں نے کہا چل بیٹا اب چل کے دکھا، یہ کلاس کا ایک راؤنڈ لے کر آ ذرا دور سے. وہ جیسی تھوڑا آگے بڑھا، میں نے ایک کو اشارہ کیا اس کو پیچھے سے تھپڑ مارو ذرا. اس نے آگے تھپڑ مارا، وہ غصے میں پیچھے پلٹا. میں نے کہا پٹی نہیں ہٹانی ہے، ایسے ہی لڑو ان کے ساتھ. چلو 2 منٹ بعد ہی ہلکان ہو گیا، رونے لگا. میں نے کہا اتارو اس کی پٹی. میں نے کہا پتا چلا کون سی نعمت تھی تیرے پاس اس پٹی کو پہننے سے پہلے؟ کیا تھی؟ یہ آنکھ. کبھی احساس ہوا اس بات کا؟ یہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ لے کے چل رہے ہو، مزے سے دنیا کو دیکھ رہے ہو، نہ ہوتی تمہارے پاس یہ آنکھ تو کیا کرتے، کیسے جیتے؟ یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ارے یہ انگوٹھے کا میں نے ایک دفعہ ڈرل کرائی تھی، پرانے لوگ جانتے ہیں. صرف یہ جو انگوٹھا ہے نا بظاہر بدصورت سا نظر آنے والا ہمارے ہاتھ کا، اس کو ایسے اپنے ہاتھوں کے اندر بند کر لیں ذرا، اور ان 4 انگلیوں سے گھر کے کام اور نارمل کام کرنا تو شروع کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایک انگوٹھے کی قیمت کیا ہے. اللہ نے کیا کچھ. اور اچھا کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے بغیر آئے ہیں دنیا میں؟ تو بہت کم ہوں گے یقیناً. 95% یہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ماں باپ دیے ہیں. پوچھے نہ ہوتے تو کیا کرتا، کہاں جاتا؟ کسی یتیم خانے میں ہوتا. یہ جو بچے باہر کام کرتے ہیں، پھول بیچتے ہیں اور گاڑیاں صاف کرتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو موازنہ تو کرو ان سے. یہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے جو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ وہ پورے خاندان ہے، پیشہ ور ہیں، جو کچھ ان بچوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بھکاری بنا دیا. تم بھی ہو سکتے تھے وہاں پر. یا اسپتالوں میں جو خطرناک مرضوں میں مبتلا لوگ پڑے ہوئے بستروں پہ، تکلیفوں میں، اذیتوں میں، تم بھی ہو سکتے تھے وہاں پر. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جب اپنا فریج کھولتے ہیں تو گرتی ہے نعمت نیچے آ کر کوئی نہ کوئی. یہاں بیٹھے ہوئے گارنٹی دے رہا ہوں میں آپ کو ابھی 2 کلو اگر گوشت دوں گا نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. قیمت بھی آ گئی دیکھیں. میں آپ کو ابھی 2 کلو گوشت کی تھیلی دوں اور آپ سے کہوں جا کر اپنے فریج کے اوپر والا کھانا جس کو ہم فریزر وہیں رکھتے ہیں نا، اس کو لے جا کے
ذرا اس کو لے جا کے رکھیں، اس 2 کلو گوشت کو اپنے فریزر میں لے جا کے رکھیں. آپ یقین کریں ہم میں سے کم 70% لوگ ہوں گے جو پریشان ہو جائیں گے اس لیے کہ اس میں جگہ ہی نہیں ہے. ابھی جا کر گھر میں پہلا کام یہ کیجیے گا، اپنا فریزر کھولیے گا اور دیکھیے گا کتنی جگہ ہے اس کے اندر. نہیں ہے، بھرا ہوا ہے منہ تک، بھرا ہوا ہے. وہ کیا چاہتے ہو بھائی؟ شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے، شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے ایسا ہو گیا، مجھے ویسا ہو گیا. پاگل ہوا ہوا انسان. اور پھر میرا موضوع تو اس وقت رشتہ داری ہے. یہ بہن بھائی ماں باپ وہ برے ہیں تو ان کو اچھا کرو نا بھائی، تمہاری ذمہ داری ہے. وہ برے ہیں ٹھیک ہے مان لیا، تو ان کو اچھا کرنا کون؟ آسمان سے کوئی آئے گا؟ آپ کرو ان کو اچھا، آپ کی ذمہ داری ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اسکرپٹ دیا ہے، ایک آزمائش کا پیمانہ دیا ہے. ہر انسان اپنی اس خاص آزمائش کو اللہ سے لے کر آیا ہے. تو اگر آپ کو گھر والے اچھے نہیں ملے، مان لیا، اول تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، میں کہتا ہوں مان لیا نہیں اچھے ملے، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ انہیں آپ اچھا کریں. یہ آپ کا کام ہی، اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی ہے. جنت ایسی مل جائے گی مفت میں؟ تو لہذا شیطان کی اس چال کو سمجھیں کہ جتنے نوجوان خاص طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تو کیونکہ وہ دجالی دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ذہن سازی کا دور ہے، تو یہ ذہن سازی جتنی بدترین طریقے سے اس دور میں کی گئی ہے. پہلے زمانے میں بھی مسائل یہ تھے، کوئی نئے مسائل نہیں ہے، لیکن اب جتنا ایکسیجریٹ ہو گئے ہیں، جتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں، شدت ان میں آ گئی ہے. ہمارے گھر میں پائے جانے والا ہر 16-17 سال کا نوجوان اپنے ماں باپ سے بدظن ہے، بیزار ہے، ناراض ہے، اس کو شکوے ہیں، اس کو شکایتیں ہیں. کیونکہ اس میڈیا نے، اور قصور ہمارا یہ کہ ہم نے میڈیا کے حوالے خود کیا نا اس کو. بچپن میں لالا کے موبائل فون بھی پکڑا دیے، انٹرنیٹ بھی دے دیا، کمپیوٹر بھی دے دیا، دماغ الٹی سیدھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ہر چیز سے وہاں وہ دیکھ رہا ہے وہ ایسے نہیں ہے بھائی، وہ بڑے خاص انداز میں بنا کر ڈالی جا رہی ہے. یہ شیطان ہے ان کا ڈائریکٹر جو ان کو سمجھاتا ہے. وہ ایک صاحب موسیقی کے بڑے دلدادہ ہیں، کہنے لگے یار کیا موسیقی آ رہی ہے، نہیں یار میں تو حیران ہوں، کیا زبردست. میں نے کہا جب شیطان بیٹھ کے ڈائریکٹ کرے گا، ابلیس بیٹھ کر اس کی کمپوزیشن کرے گا، تو بھائی مزیداری ہوگی نا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو انسان کو مدہوش رکھنے کے لیے، غفلت میں رکھنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اپنی ذات میں اکیلا کرنے کے لیے، توڑ دینے کے لیے، شیطان کا بدترین وار یہ ہے کہ وہ گھر والوں سے بدظن کرتا ہے، اور یہ پورا باطل نظام اس کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر، اپنے باپ کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی ماں کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ ماں اگر نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے، یہ باپ اگر نہ ہوتا تم بھی نہ ہوتے. اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے تم نے، یہ اگر نہ ہوتے تم تنہائی کے اندر مر جاتے، کہیں تمہاری پرسنالٹی ڈیولپ نہ ہو پاتی. یہ اگر تمہیں نہ ستاتے تو تمہیں لرننگ نہیں ہوتی، تم ستائے جانے کے وقت کیسے بیہیو کرنا ہے، اسٹرانگ کیسے بننا ہے، سیکھ ہی نہ پاتے. آج اگر تم عقل مند ہو، چالاک ہو، اس لیے کہ تمہارے بہن بھائیوں نے تمہیں دکھ دیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، تمہیں سکھایا ہے کہ ایسے وقت میں کیا کرنا ہے. یہ ٹریننگ تھی تمہاری، تمہارے جذبات کی، تمہارے احساسات کی. احسان مانو ان کا بھائی. پوچھو ان سے جن کے نہیں ہے، وہ بتائیں گے. ان کی پرسنالٹی میں جو خلا آپ کو نظر آئے گا وہ سمجھائے گا کہ ان کے اندر جو نہیں ہے وہ آپ کے اندر ہے. تو کیوں ہے؟ وہ خاموش سپاہی تھے آپ کے ساتھ، آپ کے بہن بھائی. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں ان رشتوں پر، اس فیملی پر. اللہ تعالیٰ کیسے اس فیملی کو نبھا رہا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، کل جنت میں جانے کے بعد، اب تو مسئلہ حل ہو گیا، سارا ختم ہو گیا، سارا حساب کتاب ہو گیا، جنت مل گئی. جنت اب کیا رہ گیا؟ جنت مل جانے کے بعد بھی کوئی شے رہ گئی؟ میں عرض کر رہا ہوں فطرت پر آگے نا انسان واپس، اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا نہیں ہے. جنت میں چلا گیا ایک آدمی، اوپر کے درجے میں ہے، سورہ طور میں موضوع آتا ہے، اوپر کے درجے میں ہے، لیکن کیا ہے؟ افسوس، تشنگی محسوس کر رہا ہے، سیڈ ہے جنت میں جا کر. کیوں؟ کیونکہ فیملی پیچھے رہ گئی ہے. جنت میں ہے لیکن پچھلے درجوں میں ہے. فیملی بھی ہے الحمدللہ، لیکن کہاں ہے؟ نیچے والے درجوں میں. اللہ فرما رہا ہے میں کیا کروں گا؟ وہ نیچے جو ہے اس کے فیملی ممبرز، اس کے گھر والے، ان کو لا کر اس سے ملا دوں گا.
اس کے ان کے درجات بڑھا کر ان کو ایک جگہ دے دی جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے فیملی لائف کی امپورٹنس، یہ ہے گھر والوں کی اہمیت. خدارا اس شیطان کی چال کو سمجھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹیکٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. اس موبائل کو، انٹرنیٹ کو اٹھا کر پھینکیں کہیں. اپنے دوستوں کو ایک لمٹ، دوست بھی ضروری ہیں، ایک باؤنڈری بنائیں. بھئی یہ 24 گھنٹے میں یہ ٹائم ان کا، یہ ٹائم طے کریں، ویک میں اپنا ٹائم طے کریں. اللہ کے نبی نے، ایک ضعیف حدیث ہے لیکن حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا اپنے وقت کو، جس میں سے ایک پورا وقت اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا. گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرنے سے ہزاروں کروڑوں مسائل حل ہو جاتے ہیں. دلوں میں غلط فہمیاں نہیں پلتا. پھر انسان جب بات کرتا ہے آپس میں بیٹھ کے، دوسرے کی بات کو سنیں، شیئر کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جن کو ہم اس زندگی کی دجالی دوڑ میں پیچھے چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہم اکیلے پڑ رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.